السلام علیکم. ہمارے چینل اردو ہارر ڈائریز میں خوش آمدید. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں. شکریہ. تو آئیے سنتے ہیں لہو میں خوف دوڑاتی ایک سنسنی خیز کہانی. آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو کہ مرنے کے بعد بھی روح کی شکل میں بے چین اس دنیا میں بھٹک رہی تھی. میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں داخلے کے لیے گئی اور یونیورسٹی کی کینٹین کا ٹینڈر بھر دیا. نہ کینٹین کا کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی اس بات کا ادراک. یہ سوچ کر ٹینڈر فارم خرید لیا کہ بھائی کو ایڈجسٹ کر لوں گی جو گھر پہ فارغ ہی رہتا تھا. داخلے کے ساتھ ساتھ کینٹین کا ٹھیکہ بھی مل گیا. ڈائریکٹر رانا محمد شفیق صاحب بہت رکھ رکھاؤ والے اور دھڑلے کے انتظام کار تھے. مجال ہے اسٹاف اور اسٹوڈنٹس ان کے اصولوں کے خلاف ورزی کرتے. پچھلی میٹنگ میں انہوں نے کینٹین کے حوالے سے موٹی موٹی باتیں میری موجودگی میں بھائی سے کیں اور میں نے بڑی ذمہ داری سے سارا ذمہ اٹھاتے ہوئے انہیں کسی بھی شکایت کا موقع نہ دینے کی یقین دہانی کروائی. میں اپنے فری پیریڈ کینٹین کی نگرانی اور کینٹین کی سروس بہتر بنانے میں صرف کرتی. کینٹین کے معیار سے یونیورسٹی کا اسٹاف اور تمام اسٹوڈنٹ مطمئن تھے. ریٹ اور کھانے پینے کی چیزوں کو میں خود دیکھتی تھی. آہستہ آہستہ کینٹین بہتری کی جانب بڑھ رہی تھی. کام کی زیادتی کی وجہ سے دونوں چھوٹی بہنیں اور والدہ بھی ہاتھ بٹانے آ جاتی تھیں. یوں ہم سب گھر والے مل جل کر کینٹین چلا رہے تھے. ہمارا رویہ اور خدمت ہماری پہچان بن گئی تھی. تعلیم کے ساتھ ساتھ رزق کی بھی آسانی ہو گئی تھی. میرا معمول تھا کہ کھانے پینے کا جو سامان بچ جاتا میں کچھ گھر لے جاتی اور کچھ یونیورسٹی کے اسٹاف میں بانٹ دیتی تھی. ڈائریکٹر صاحب میرے اس اقدام کو کئی بار سراہ چکے تھے. میں پورے دن کا حساب کر کے دوسرے دن کے سامان لینے بھائی کے ساتھ مارکیٹ جانے کے لیے کینٹین سے نکل رہی تھی کہ چوکیدار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. اس کے ہمراہ خاتون بھی تھیں. میرے قریب آتے ہی اس نے مجھے سلام کیا اور اس خاتون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ 2 دن سے میرے پاس آ رہی ہیں کہ مجھے کینٹین میں کام دلوا دو. میں نے اس کا جائزہ لیا. مرجھایا ہوا چہرہ اور یاسیت میں ڈوبی ہوئی بے رونق آنکھیں. میں نے واپس کینٹین کے اندر آتے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مریم کو 2 بوتلیں لانے کا کہا جو کہ والدہ صاحب کے ہمراہ سامان سمیٹنے میں مصروف تھی. میں نے اس خاتون کو مخاطب کیا، اس سے پہلے بھی کہیں کام کیا ہے؟ جی 1-2 گھروں میں کام کیا ہے لیکن ان کو میرا کام پسند نہیں آیا اور مجھے ان کی طرف سے جواب مل گیا. کہاں رہتی ہو؟ قریبی گاؤں ہے میرا. شادی ہوئی تھی؟ جی ہوئی تھی. شوہر طلاق دے کر کسی دوسری عورت کو لے کر گاؤں چھوڑ گیا. کتنے بچے ہیں تمہارے؟ میں نے سوال کیا. جی 1 تھا جو سال بھر کا ہو کے فوت ہو گیا. اس عورت نے جواب دیا. اگر میں تمہیں رکھ لوں تو روز گاؤں سے آیا کرو گی؟ نہیں، اگر آپ کہیں گی تو آپ کے پاس ہی رہ لوں گی. اس عورت نے بڑی دھیمی آواز میں جواب دیا. کیا تنخواہ ملتی تھی تمہیں ان دونوں گھروں سے؟ میں نے اس سے پھر سوال کیا. پہلے والے 3,000 روٹی کپڑا، دوسرے والے 3,500 اور کھانا وغیرہ دیتے تھے. چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں 4,000 روپے دوں گی. روٹی کپڑا اور رہائش فراہم کروں گی. ہر سنڈے چھٹی کو تم اپنے گاؤں جانا چاہو تو جا سکتی ہو. ٹھیک ہے، اس نے بدستور دھیمی آواز میں رضامندی کا اظہار کیا. کیا نام ہے تمہارا؟ عرشی نے اس کی بوتل خالی کر کے رکھتے ہوئے دیکھ کر اپنا نام بتایا. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اسے جاتے ہوئے گھر لے جانا. آج سے یہ گھر کا اور کینٹین کا کام کیا کرے گی. اسے میرے پاس کرتے ہوئے 3 ماہ ہو گیا تھا. اس دوران وہ 2 مرتبہ اپنے گھر گئی تھی. عرشی شام کا کھانا اپنے ساتھ اوپر لے جاتی تھی. کینٹین پر بھی وہ ایسا ہی کرتی تھی. اگر کھانے کی کوئی چیز دی جاتی تو وہ کچن کے اندر رکھ دیتی. پتہ نہیں وہ کب کھاتی تھی. کوئی ضرورت نہیں پیش آئی ہمیں اس بات کی کہ ہم اس کی تصدیق کرتے کہ وہ کب کھاتی ہے اور کب نہیں.
سارا وقت کینٹین میں تھوڑا بہت جو رش رہتا تھا، مریم اور وہ دونوں کلاس روموں کے خالی برتن اور بوتلیں اکٹھی کرنے میں لگی رہتی تھیں۔ جب میں اسے تنخواہ دینے کی بات کرتی تو وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتی کہ آپ اپنے ہی پاس جمع رکھیں، جب ضرورت ہوئی تو لے لوں گی۔ وہ ہمارے گھر کا حصہ بن کر اوپر والے کمرے میں رہ رہی تھی۔ نہ اسے کوئی شکایت ہوئی ہم سے اور نہ ہی ہمیں اس سے۔ یونیورسٹی میں 3 دن کی چھٹیاں تھیں اور عرشی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ چھٹیاں ختم ہو گئیں لیکن عرشی واپس نہ آئی۔ مجھے تشویش ہوئی، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہو گئی۔ میں نے اپنے بھائی عابد سے کہا کہ ہم چل کر اس کا پتہ نہ کر آئیں، ایک تو اس کے گھر والوں سے ملاقات ہو جائے گی اور اس کی خیر خبر بھی معلوم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بھائی نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور پھر سنڈے کو ہم دونوں بہن بھائی موٹر سائیکل پہ گاؤں جانے کے لیے نکل پڑے۔ کوئی 1.25 گھنٹہ لگا کر ہم اس کے گاؤں پہنچے اور پھر پوچھتے پوچھتے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ اس کا والد ہمیں گھر کے باہر ہی مل گیا۔ میں نے عرشی کے بارے میں اس سے پوچھا تو وہ بڑی حیرانگی سے میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے برجستہ سوال کر دیا، سب خیریت تو ہے نا؟ میرا اس طرح پوچھنے پر وہ چارپائی سے اٹھا اور ہم دونوں کو لے کر گھر کے اندر آ گیا۔ سامنے گھر کی خواتین اور 2 اور بھی لوگ موجود تھے۔ اس نے اپنی ہم عمر بڑھیا کو مخاطب کیا، زبیدہ، یہ تمہاری عرشی سے ملنے آئے ہیں۔ اس بزرگ کے لہجے کی رقت کو میں نے محسوس کیا اور اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا، عرشی ٹھیک ہے نا؟ اس بار عرشی کی والدہ نے جواب دیا، بیٹا آپ کیسے جانتی ہیں میری عرشی کو؟ تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں وہ میرے پاس کام کر رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ دوسری خواتین میں سے اٹھ کر ایک اندر گئی اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک فریم تھا جس میں عرشی کی مسکراتی ہوئی بڑی سی تصویر تھی۔ ہاں یہی تو ہے عرشی، میں نے اس کی والدہ کی طرف دیکھتے ہوئے تائید بھرے لہجے میں کہا۔ جب اس بزرگ کی طرف دیکھا تو وہ اپنے آنسو صاف کر رہے تھے۔ آپ کچھ بتائیں گے مجھے؟ میں نے زچ ہوتے ہوئے ان کو مخاطب کیا تو عرشی کی والدہ نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا، بیٹا عرشی کو تو فوت ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس نے زہریلی گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ اسے اپنی طلاق کا بہت دکھ تھا اور ساتھ ہی اپنے شوہر کی دوسری شادی کا بھی، اس لیے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ میں چکرا کر رہ گئی۔ عابد بھائی بھی پریشانی کے عالم میں میری جانب دیکھ رہے تھے۔ تو کیا اس سارے عرصے میں ہم ایک روح کے ساتھ رہ رہے تھے؟ میں نے دل میں سوچا۔ پھر اس کے گھر والوں کے ساتھ گاؤں کے قبرستان میں آئے۔ عرشی کی قبر پر اس کا نام اور تاریخ وفات اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہوئے فاتحہ خوانی کی اور اپنے پاس رکھے ہوئے اس کی تنخواہ کے پیسے نکال کر اس کے والد کے سپرد کیے اور پھر واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے۔